ابو ہریرہ بڑی عظمت و شان کو حدیث میں بیان کر دے فرمایا اے میرے بارگاہ کے دروازے والا میں حضور کے فرمان سنیا میرے لجپال نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلا جہنم میں آگ جلائی جائے گی اتنا آگ میں جلائی جائے گی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قیامت والے دن عالم لایا جائے گا عالم آئے گا فرمائے گا تو قرآن پڑھایا حدیث سنیا سنایا یا اللہ سنیا سنایا لوگوں نے تجربہ کی تھی فرمایا اپنے واسطے کی تھی میرا بندہ تو کر گئے کر رو کر بڑا آئے میں بڑا حافظ بڑا کاری تیرے طرح سزا جزا دنیا کے اندر میں لگے دوسرا آدمی مجاہد آئے گا جس نے تلوار اٹھا کے میدان جہاد اندر جہاد کی آئے گا اپنی جان کا نذرانہ پیش کی آئے گا رب فرمائے گا میرے بندے تو اپنے سر کٹایا لیکن تو اس واسطے کٹایا کہ لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے بڑا مجاہد ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرایا گا اب انکار کرے گا مولا تو جان رہا ہے رب فرماتا تیرے دنیا کے اندر اجر مل گیا لوگا تیرے مجاہد آ گیا لوگا تیرے غازی آ گیا تیسرا بندہ آئے گا جب خون مال دولت ہوگی رب فرمائے گا میرے بندے کو مال عطا فرمایا تیرے دولت عطا فرمائی آئے کرے گا مولا تیری دولت پر تیری راہ اندر خرچ کر دایا غریب کو دولت لڑائی مسکین کو دولت لڑائی فرمایا میرے بندے اس راستے لٹائی ہے لوگ کا کہ بڑا سخی ہے اور بڑا جواد ہے تم اجر مل گیا ابو ہریرہ فرماتے ہیں قیامت والے دن سب تو گیا ان آدمیوں رب جہنم بھی اب جلائی جائے گی کہ ہمیں قدرباب عالم نے کیوں علم بنایا ایک نفس کی پیروی کی تھی کہ لوگ عالم کا ہے جہاں مجاہد نے جہاد اس وقت کی تھا نفس کی پیروی کی تھی کہ لوگ کا کر بڑا جہاد کر بالا بڑا مجاہد مالدار نے مال اس وقت غریبت لوٹایا ہے مسکینت لوٹایا ہے کہ لوگ کا بڑا سخی ہے بڑا جواد ہے نفس کی پیروی کرنے اپنی آخرت کو برباد کرنے دیں خدا میرے دوستوں کے بھائی میں سمجھنے کے لا رہا اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی اپنے نفس کو گڑبڑا کرنا ہے انسان پاک لگایا پاک آیا گرامی کا دربار اس انسان نے پلید کی کہا کہ نفس نے پلید کی کہا ہے حضرت بابا بلے شاہ فرمانے نے کن فیکون جب رب فرمایا کیسا تیری کون ایسے کالو بلا ایسا کلے سے کہ کوئی بندے دورے بنا ایسے اصل مکان لمکان سی ساگا اسلام بکار چھتا اسے نفس پلیتی پلیت چکیتا کہ در اصل پلیت تدا سے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فرمایا قد افلح من زکاہا فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا اپنے نفس کا تذکرہ کیا گرامی کے دربار آپ نفس ابھارتا ہے گھر کے اندر کھانا پکا ہوا ہے ماں نے باپ نے بڑے خلوص کے ساتھ کھانا پکایا ہے لیکن بیٹا کہتا ہے شوہر کہتا ہے نہیں میرے ہوٹل پہ جانا ہے کیوں جا رہا ہے اس نفس کی پیروی کرنے کے لیے جب گھر کے اندر پکی ہوئی دال کھا لے گا باہر جی چاہ رہا ہے لیکن نہیں جاتا تو سمجھ لے میرے نفس پر کنٹرول کیا لیا ہے جب نفس امارہ جب اس پر ہمارا قبضہ نہیں ہو جاتا اس وقت ہمارے دل کا تزکیہ نہیں ہوگا خواہشات کو کنٹرول کرنا خواہشات ختم نہیں ہوتی میرا کریم علیہ السلام نے فرمایا انما اخشى علیکم اثنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا دو چیزوں کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے فرمایا طول العمل لمبی امیدیں
4 سال 5 سال 10 سال 50 سال کی امیدیں ہیں کہ 50 سال کے بعد یہ کریں گے یہ کریں گے. فرمایا مجھے اپنی امت کا اس بات کا خوف ہے کہ لمبی امیدیں لے کر بیٹھ جائیں گے. اور فرمایا دوسرا کیا ہے؟ فرمایا اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی کریں گے، نفس کے پجاری ہو جائیں گے، نفس کی مانیں گے. فرمایا 2 چیزوں کا خوف ہے. فرمایا یاد رکھنا میرے غلاموں، فرمایا طول العمل یونس الآخرہ، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں. آج آخرت کیوں نہیں یاد؟ آج آخرت کی فکر کیوں نہیں کہ لمبی امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، کوٹھی بنانی ہے، بنگلہ بنانا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے. فرمایا آخرت کی یاد تمہیں بھلا دے گی. اور فرمایا اتباع الہوا یصد عن الحق، فرمایا جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ حق بات کہنے سے رک جاتا ہے، حق بات نہیں کہہ سکتا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، آج ہم کہتے ہیں یہ بھی مال آ جائے یہ بھی مال آ جائے. سنیں میرے آقا کی حدیث صحیح حدیث ہے. فرمایا لو کان لابن آدم وادیان، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو نیوی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. فرمایا اگر بندہ مومن کو، اگر آدم کے بیٹے کو 2 وادیاں مل جائیں اور وہ بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے سونے اور چاندی کی بھری ہوگی، فرمایا لم تغا ثالثاً، وہ خواہش کرے گا کہ تیسری وادی بھی مل جائے. یعنی اتنا مومن حریص ہے، نفس پر کنٹرول نہیں ہے. فرمایا مومن کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. لا یملا جوف ابن آدم الا التراب، فرمایا مٹی ہے کہ اس کا پیٹ بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں جو بندہ کا پیٹ بھر سکے. تو گرامی قدر آپ اس دل کو صاف کریں. آئیں جنہوں نے دلوں کا تذکرہ کیا، دلوں کو صاف کیا، ان کو پھر اللہ نے اجر کیا عطا فرمایا، محبوب نے اجر کیا عطا فرمایا. آئیے گرامی قدر آپ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نفر پاک سبھی صحابہ کا جلوہ افیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ مسجد نبی نے دروازے وچ جڑا آدمی داخل ہوئے گا ایک جنتی ہوئے گا. فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے، جس نے جنتی کا دیدار کرنا ہے، اور جو صحابی داخل ہوئے گا ان کا دیدار کرو. صحابہ نے اپنی نظریں اٹھائیاں، دروازے جلائیاں، کون خوشبخت آئے. اچانک ایک جوان آیا ہے اور جس نے تازہ تازہ دودھ پیتا ہوا ہے، قطرات وضو دے پہ ٹپک دینے، ہاتھ دے اندر ڈنڈا اٹھایا ہوا تے جوتیاں ہاتھ دے اندر چاہیاں ہوئیاں نے، سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے. وہ عربی لگتا ہے، دیہاتی لگتا ہے، سادہ آدمی لگتا ہے. صحابہ کہنے لگے ایسے اس کو دیکھے اور دیوار کا دل بیٹھ گئے کہ اس نے رب نے جنتی بنایا ہے. فرمان نے پہلا دن گزرا، پھر دوسرا دن آیا، نبی رحمت دی محفل پاک سجی ہوئی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ ہن جڑا آدمی آئے گا او جنتی ہوئے گا جس نے دیدار کرنا دیدار کرنا ہے. میں تب میرے پہ سنانا امام احمد بن حنبل اپنے مسلم کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. امام احمد بن حنبل کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے آپ فرماتے ہیں دوسرے دن بھی او شخص آیا جڑا پہلا دن آیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ فرماتے ہیں ایسے دیکھ لیا اے جنتی ہے دیدار کر لیا. فرماتے ہیں تیسرا دن آیا ہے اسی بیٹھے ہوئے صحابہ دی محفل میرے لجپال نے اور جملے بولے. فرمایا صحابہ ہن جڑا مسجد نبی چلاوے گا اے جنتی ہوئے گا. صحابہ فرماتے ہیں اس جواب کے بارے میں کھڑا دے حیران ہوئے، متعجب ہویا کہ وہی آدمی جڑا 2 دن پہلے آیا اج بھی ہو آیا ہے. میں حیران ہے، سادہ آدمی ہے، سادہ لوگ آیا اور جتنا حد درجہ والا لیکن حکمت میں نہیں آمد دلا وہ 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرما چھوڑی. حضرت عبداللہ بن عمر سرمایہ میں بیٹھا رہا تو گھر گئے لگا میں تو پیچھے چلا میں کیا چلا میں نال نہیں جا میں والے دنال جھگڑا ہو گیا بہانا بنایا میں تیرے کو جانا چاہتا میں جنت نال چلا گیا اور جنگل میں اندر ڈیرا ہے رات دبیلا ہوا شاد نماز پڑھی اور سو گیا. میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا میں اللہ کا کر گیا تھوڑا جہا آرام کیا ہے میں تہجد دبیلا ہوا میں نماز پڑھی تہجد دی او آرام کیا کرتا. صبح کی نماز ہوئی نماز پڑھی قرآن کی ہلکی تلاوت کی تھی کھیتا نکل چلا گیا. شام کو واپس آ گیا ہے صرف نماز پڑھ رہا ہے نوافل بھی تھوڑا پڑھ رہا ہے. میں ساری رات تہجد کرتا ساری رات میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور کوئی عمل نہیں کرنا کوئی مہمان بھی دروازے سے نہیں گیا ہے کوئی ذکر و اذکار بھی نہیں کیا کرنا. میں حیران ہو رہا 3 دن رہ کے میں حق بن گیا لیکن یہ جانا میں نے بس کے سمجھا کہ
کرتا ہے اور آمنہ بلال نے جب حکمت کا جنت کی بشارت دے چھوڑی ہے وہ بھی جنت میں بخشت نہیں ہو سکتا اور آمنہ بلال نے حکمت نے کائنات جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے اور جب نام بست سینا اور کیڑا عمل کرتا ہے اور کیڑا عمل کرتا ہے وہ نوجوان رو پڑا کہ میں نے قریب بٹھایا کہتا ہے نوجوان عبداللہ بن عمر بن عاص نماز وقتوں میں موضوع کھڑے جانے سادہ نماز پڑھتا ہوا لمبی نماز پڑھے میں لمبے قیام کے رکوع کے سجدے کوئی نہیں میری تلاوتیں بھی لمبیاں کوئی نہیں میرے کو تہجد بھی کوئی نہیں لیکن عبداللہ جب رات کا ویلا ہوگا ہے جب میں شام میں بستر پہ جانا جب میں سون لگ جانا میں اللہ کے نام وعدہ کرینا میں مولا کہ دل میرے اختیار دے اندر نہیں اگر کسی کا کینہ آ گیا ہے نا اگر کسی کی عداوت آ گئی ہے نا اگر کسی کی دشمنی آ گئی ہے یا اللہ میں کر کے معافی مانگتا میرے دل میں صاف کر دے فرمایا ایک عمل ہے فرمایا اے اللہ دو تیرا عمل پسند آیا کہ اللہ کے محبوب نے تیرا دل صاف ہو گیا ہے تیرے مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرما چھوڑی اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر آداب ایک تیرا میرا نفس شیطان تو بڑا دشمن ہے ایک بت پرستی یہ نہیں ہوگی کہ بندہ بتا لوٹو جاتا ہے کہ آپ بھی اپنے نفس میں اور بت پرستہ کے اندر شامل ہوتا ہے علماء نے اس کو شرکا کیا ہے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا معبود تو اس بندے نے نہیں دیکھا کہ اپنی خواہشات کو معبود بنا لینا ہے اپنی خواہشات کو خدا بنا لینا ہے کہ اپنی قدرہ باب اگر بچنا چاہنا ہے دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہنا ہے کہ حضور کی سیرت عمل کر اپنا دل صاف ہو جائے گا اگر اور آگے جانا چاہتا ہے کسی اللہ والے کے حق دل حق دے دے اللہ والے بھی دل کو صفائی عطا فرما دے میں اپنی گل نہیں کیا کرنا سلطان العارفین حضرت سلطان داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہو کہ جیا